لیکن اللہ رب العزت نے ایک جملے کے بارے میں ضرور، ایک بات کے بارے میں ضرور فرمایا، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے سے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے، شکر نہیں کرتے ہیں، یہ شکر ہے۔ اس سے اندازہ لگے شکر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں لیکن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر تمہاری زبان سے شکر نکلے گا وہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم نے آج کل سب سے بڑی جو نعمت ہے جب سے یا جس چیز کا فقدان ہے مجموعی طور پر، وہ ہے شکر کی کمی۔ سب کچھ کے ملنے کے باوجود بھی اگر بہت کچھ بھی مل رہا ہے تو بھی ہماری زبان سے بڑے کلمہ نکلتے بس ہے گزارا ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور اگر ہماری آمدن پروفٹ میں ذرا سے کمی آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا، اس کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ نقصان تو وہ ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ سارا ڈوب جائے، چلو کوئی نقصان، پروفٹ میں کمی تو کاروبار میں ایسا کبھی کم کبھی زیادہ، جس وقت جو چیز مل رہی ہے اس وقت اللہ کا شکر الحمدللہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک لقمہ کھانا کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پی لے اور پانی پی کر یا کھانا کھا کر کے الحمدللہ، تو اللہ رب العزت اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بندے نے کھانا ہی کھایا، اپنے لیے کھایا، اپنے پیٹ میں ڈالے، صرف زبان سے الحمدللہ کے لیے اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ شکر کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ناشکری کیوں غالب آتی ہے؟ جب انسان کا رزق، انسان کی غذا جب مشتبہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ شکر کا بات آہستہ آہستہ نکلنے لگتا ہے۔ رزق حلال کا نقص سے دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، انسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور شکر کا پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، کیونکہ یہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے تو ایمان والوں سے کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے پاک چیزیں، حلال چیزیں، صاف ستھری چیزیں استعمال کی کرو، کسی حق کا حق اس میں نہ ہو، واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک یہ چیز سمجھائی گئی کہ حرام کی آمدنی یا ناجائز یا مشتبہ چیزیں لے کر اس پر شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ الحمدللہ صاف ستھری چیز اللہ نے عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت رزق حلال میں جو دوسرا نقص سے عطا فرماتے ہیں وہ ہے توفیق شکر، شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت رزق حلال کا نقص سے دیتے ہیں وہ ہے عبادت کا ذوق۔ عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عبادت وہ ہے جو شوق اور ذوق سے ہوتی ہے، دل لگا کر عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا دل عبادت سے ایسا جڑا ہو کہ کثرت الخطا الى المساجد، اس کے قدم ہمیشہ مسجد کی طرف اٹھتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت مسجد کی طرف، ایک نماز پڑھ لی اگلی نماز کا انتظار ہے اس کو، اور عبادت کے اتنے شوق اور ذوق سے، تسلی، اطمینان، خشوع، عاجزی، دل لگا کر عبادت ہوتی ہے۔ عبادت میں دل کا لگنا اور محبت سے اللہ کی عبادت کرنا یہ نشانی اس بات کی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو رزق حلال نصیب فرما ہے، اور دل کی عبادت میں دل نہ لگنا یہ کوئی مشتبہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا جو تیسرا بڑا انعام نقد صلہ ہے وہ ہے رزق حلال کا نقد صلہ، وہ ہے عبادات کی توفیق اور ذوق اور شوق۔ اگر ذوق اور شوق ہو تو دنیا کے کسی کونے پہ کھڑے ہو کر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل بھی انسان کی زندگی کا پلٹ دیتے ہیں، اور اگر ذوق نہ ہو، دل میں شوق نہ ہو، عاجزی نہ ہو تو حرمین میں بھی جا کر وہاں سیر و تفریح میں وقت گزر جاتا ہے، تصاویر بنا لی، مووی بنا لی، اپنی یادگار کے طور پر چیزیں بنا لی، وہاں کی سیر و تفریح کر لی، اور حرمین کی نمازیں پڑھتی رہتی، ذوق نہ ہو۔ اور یہ ذوق و شوق عبادت کا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا رزق حلال، پاکیزہ، صاف ستھرا ہو۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ جو نقد فرماتے ہیں رزق حلال کا، کہ اللہ رب العزت اس کے انعام کے طور پر اس شخص کو مستجاب الدعا بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعا سے کہا جاتا ہے جس شخص کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ میری دعائیں قبول نہ ہوں؟ ہر آدمی کسی کا دوسروں سے درخواست کرتے ہیں، ضرورت ہے تبھی تو دوسروں سے کہنے بھائی میرے لیے دعا کریں، ہر کوئی دوسرے سے کہنا میرے لیے دعا کریں،
خود بھی کرنی چاہیے اور اسے بھی کہنا اچھی غلط بات نہیں، لیکن خود بھی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، خوب ہونا چاہیے. لیکن خود دعائیں مستجاب کے اس شخص کو مستجاب دعا کرنا چاہیے، دعائیں قبول بھی ہوں. قبول ضرور ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی، اس قبولیت کے درجات الگ ہے، لیکن اس شخص کو اللہ رب العزت مستجاب دعا بنا دیں گے جو شخص رزق حلال کا اہتمام کرتا ہو. حضرت صاحب نبی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں مستجاب دعا کروں، میری دعائیں قبول ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کا اہتمام کیا، حلال رزق کا اہتمام کیا، حلال اور باقی رزق کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ خود بنا دے. آسان نسخہ ہے. پانچواں نمبر سے جو اللہ تعالیٰ رزق حلال کا عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت انسان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. عام سادہ سے جملے، عام روزمرہ کی باتیں ہم سنتے ہیں، اکثر سنتے ہیں، اکثر مجالس میں سنتے ہیں، لیکن اس کا اثر اس طرح نہیں ہوتا ہے. لیکن کسی بندے سے جب وہی جملہ ہم سنتے ہیں، اس کا ایسا گہرا اثر پڑتا ہے کہ جسم کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں جا کر بات لگتی ہے، وہی بات ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کہنے والے کا زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی، اور یہ زبان کی تاثیر کس چیز سے آتی ہے؟ یہ رزق حلال سے آتی ہے. حلال رزق اللہ رب العزت زبان میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ جملے میں الفاظ پہ اثر کرتے ہیں، دل پہ جا کے اثر کرتے ہیں. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ لکھا ہے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام یہ نبی تو نہیں تھے، اور تاریخی روایت آتا ہے کہ نصر داتن وہ تھے حبشی نصر تھا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کرنا اسی میں سے دیا گیا، اور ابتدا کی کسی کے غلام تھے. ایک موقع پر ایک جگہ بیٹھے بیان کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع لگا ہوئے، لوگ بڑے توجہ سے نماز کی بات سن رہے ہیں. ایک شخص نے دیکھا، قریب آیا، کہنے لگا آپ لقمان ہیں؟ کہا میں لقمان ہوں. کہا بھائی لقمان، جب ہم چھوٹے چھوٹے بچپن میں ایک ساتھ بکری چلایا کرتے تھے جنگل میں. کہا بھائی، کہا وہاں تو آپ اتنے تھے، اس طرح اثر نہیں تھا آپ کی باتوں میں، میرے ساتھ اثر ہے، اور نہ کوئی آپ کی کوئی ایسی اچھی باتیں آپ کی زبان سے نکلتی. آج کیسے ہو گئی کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا اور آپ کی باتیں سن رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیسے اتنا بڑا انعام آپ کو ملا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے 9 باتیں بتائی. فرمایا میں 9 باتوں کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. وہ 9 باتیں کون کون سی تھیں؟ فرمایا سب سے پہلے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. نمبر 2 اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں. نمبر 3 فرمایا میں حلال رزق پر قناعت کرتا ہوں. قناعت کا مطلب ہے کہ حلال کا ایک لقمہ بھی مل جائے وہ کافی ہے، اس کے ساتھ میں حرام کو بھی شامل نہیں کروں گا، اس پر قناعت کرتا ہوں. نمبر 4 فرمایا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. نمبر 5 فرمایا کہ میں سچائی ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. یہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے یہ بات. اور نمبر 6 فرمایا کہ میں وعدے کی بڑی پابندی کرتا ہوں، جس سے بھی وعدہ کیا اسے کوئی چھوڑتا نہیں، وعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہوں. اور نمبر 7 فرمایا کہ میں اپنے مہمان کا بڑا احترام کرتا ہوں. مہمان کا احترام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ایک تم میں سے جو شخص ایمان والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے. اکرام سے مراد تکلفات نہیں ہوتے. اکرام سے مراد استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرنا. فرمایا کہ میں مہمان کے اکرام کرتا ہوں. اور نمبر 8 فرمایا کہ میں اپنے پڑوسی کا بڑا خیال رکھتا ہوں. پڑوسی کو اللہ رب العزت نے بہت حق دی ہے، بہت حق دی. صرف ایک پڑوسی کا حق ادا کرنے والے اگر ہم بن جائیں، اللہ ہمیں بنا دے، تو دنیا کا پورا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا. مگر دوسرے کا پڑوسی، اور اگر نہیں بھی تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 ہزار پڑوس کے ناتے ہیں، 40 یہ پڑوسی ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سی بات بتائی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے نا تو سمجھ لو تم اچھے ہو، اور اگر وہ تم سے تنگ ہے، ناراض ہے، تمہارے بارے میں غلط خیال رکھتا تو سمجھ لو تم اچھے ہو. آسان سے ایک آئینہ بتا دیا، دکھا دیا، ترازو بتا دیا جس میں انسان اپنے آپ کو توڑ سکے. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 8واں کام یہ کرتا ہوں کہ پڑوسی کا بڑا خیال رکھتا ہوں. اور 9ویں بات فرمائی کہ میں فضول اور بے جا کلام نہیں کرتا، جو کام کی بات وہ نہیں کرتا، بس فضول باتیں نہیں کرتا. میں یہ 9 خصلت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر رکھی.
اس میں رزق حلال اور میں اس پر قناعت بھی ہے، اللہ نے احساس دی۔ رزق حلال کے یہ نفس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 چیزیں جس انسان کو مل جائیں، 4 چیزیں، اگر وہ دنیا میں سب کچھ کھو دے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو، سب کچھ اسے کھو جائے نقصان نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنے والا بن جائے، سچ بولنے والا بن جائے، اچھے اخلاق کا مالک بن جائے، اور رزق کے معاملے میں احتیاط کرنے والا بن جائے۔ جب آدمی کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں، دنیا کا کچھ بھی ہو جائے تو سارا سب کچھ اس کا ختم ہو جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ 5 وہ طاقت سے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو عطا فرماتے ہیں رزق حلال کے بدلے، اور اگر رزق حرام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نقد سزائیں بھی دیتے ہیں۔ کچھ تو اخروی ہوتی ہے نقد سزائیں، اس کی سب سے پہلی نقد سزا نہیں ہوتی ہے کہ انسان رزق حلال سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، جب وہ حرام کھانے کا عادی بنے محروم ہو جاتا ہے۔ بزرگ تو فرمانے لگے کہ آج کل مسجدوں میں چپلیں بہت زیادہ چوری ہوتی ہے نا، اس کے لیے مسئلہ بڑا عجیب سا کہنے لگے جب آپ مسجد میں آتے ہو چپل جوتا جہاں بھی رکھو نا تو یہ نیت کر لو کہ جو شخص بھی چوری کرے اس کے لیے حلال ہے، میری طرف سے اجازت کبھی نہیں چوری ہوگا۔ کیوں؟ اس کے لیے چور کو حلال مال ملتا ہے، نہیں حرام ملے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو انسان جب حرام کا عادی بن جائے رزق حلال سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا نقص سزا ہے۔ دوسری نقص سزا یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص بڑی لگن سے، بڑی محنت سے عبادت بھی کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، اس کے باوجود بھی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا، اس لیے اس کا کھانا پینا، اس کا لباس ہی مشتبہ ہے، کیسے قبول ہو؟ تیسرا جو نقص سزا ہے تیسری رزق حرام کی، وہ یہ کہ انسان کی نمازوں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ قبولیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فرض کی ادائیگی، ذمہ کی ادائیگی، قضا کو کرنے کو کوئی حکم نہیں دے اسے کہ بھائی قضا کرو، نماز ہو گئی، ادا فرض ادا کرو، لیکن وہ نماز جس عظیم ذات کی عبادت تھی اور جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، جو اس پر صلے ملنے تھے، انعامات ملنے تھے، وہ نہیں ملے اسے، اس لیے کہ رزق اس کا مشتبہ اور حرام تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر بڑی محنت کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے، بڑی محنت کر کے حلال پیسوں کا لباس خریدتا ہے اور اس پیسے میں اگر 1 درہم یا 1 روپے اس میں حرام کا مل جائے اور وہ پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز اللہ کی قبول نہیں ہوتی، تو قبولیت نماز سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ قبولیت وہ نہیں ہوگی کہ اب کسی دوسرے لیے فتویٰ دیا جائے کہ دوبارہ نماز کو آئے گا یا نہیں، لیکن اللہ کی اس عبادت کی وہ مقام اور اہمیت نہیں جو ہونا چاہیے۔ اسی طرح رزق حرام کا کی جو چوتھی سزا ہے نقد سزا، آخرت کے جو معاملے کو اپنی جگہ، لیکن جو دنیا میں نقد سزا ہے اس کی، انسان کو جو چوتھی سزا ملتی ہے وہ یہ کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، پھر یہ احساس نہیں رہتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع میں فرمایا میں قیامت سے پہلے دنیا میں ایسے ہی ہوگا، لوگ کاروبار بھی کریں گے، سب کچھ وسیع ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن پیسے کمانے والے کو یہ نہیں پتا چلے گا، بلکہ اس کی دھیان اس طرف بھی جائے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، جائز راستوں سے بھی نہیں لے رہا ہوں سب کچھ، یا ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں، کسی کا مال لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے طریقے پر تو نہیں لے رہا۔ یہ تمیز کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی، یہ نقص سزا ہے۔ گناہ ہونا یہ جرم ہے بالکل، لیکن اسے یاد رکھنا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ مقام جب یہ کیفیت جب ہو تو یہ خطرناک نہیں ہوتی، لیکن اگر گناہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خطرناک ہونے کا تصور ذہن سے نکل جائے یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو دنیا میں نقد سزا دیتے ہیں رزق حرام کی، وہی ہوتی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ اور 5ویں نقد سزا جس کا اثر ارد گرد کے ماحول پر بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان جو رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا، یہ پورے معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں، ہر جگہ کاروبار اس کا خراب ہوتا ہے، ہر جگہ معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چاہے حلال حرام کی تمیز، چاہے ناجائز کی تمیز نہیں، کسی کے حق پر اپنے حق کا فرق نہیں، تو یہ پھر معاملے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اور جب معاشرے میں پورے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنے گا
تو جتنے بھی معاشرے میں خرابی گناہ ہوں گے اس سب کا زمانہ یہ ٹھہرائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ اب جو اسلام اور احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں انہیں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے رزق حلال میں کتنی برکت رکھی ہے اور رزق حرام کے کتنے نقصانات رکھے ہیں۔ اگر یہ نقصانات اور یہ فوائد ہمارے سامنے ہر وقت ہوں، ہمیں یاد کرتے ہیں، دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور ان کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون بھی پیدا کر دیتے ہیں، کاروبار میں، معاملات میں برکت بھی آ جاتی ہے اور اخلاق بھی انسان کے اچھے ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے تعلق بھی اچھا ہو جاتا ہے، پھر اپنا برائے سے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، دنیا کے سارے لوگوں سے کہا ہے کلو، کھاؤ، تمہارے لیے زمین میں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا کھانے کے لیے، استعمال کرو، لیکن مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے حلالا طیبا، حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب پاکیزہ بھی، صاف ستھرا بھی، گندہ بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ شیطان کے اشاروں کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا بڑا اعلانیہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔